الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب خشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس نبی مکرم پر نازل ہوا وہ ایسا نبی محتشم تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ رب کائنات جسے روح القدس اور روح الامی کا لقب دیا۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا سلاف سے قرآن مجید کی عظمت کو معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں اب تک قرآن سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہے، لیکن ابھی بھی کوئی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کوئی اس سے بھی عجیب تر بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں نے ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے بار الہ تمہیں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا، فہمن اوکان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھیں تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھیں تب تجھے پسند۔ جواب ملا، فہمن اوکان بلا فہمن، اے احمد جو کچھ تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ تو شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، ہم عظمت قرآن کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، ہم عظمت قرآن کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، وما علینا الا البلاغ۔